تو رمضان مہینے میں دن رات صبح و شام 24 گھنٹے مارکیٹ کھلا ہوا رہتا ہے. ٹھیک ہے جی. مارکیٹ کھلا ہوا رہتا ہے. نائٹ میں، رات میں دکانیں بند نہیں ہوتی ہیں. ممبئی، حیدرآباد، بنگلور، کولکاتہ، ہندوؤں کی دکانیں بھی کھلی رہتی ہیں، مسلمانوں کی بھی کھلی. اور چھوٹے چھوٹے شہر میں 20-22 رمضان کے بعد ان کے ہاں بھی رات 12 بجے تک، 1 بجے تک دکانیں کھلی رہتی ہیں، مارکیٹ کھلی رہتی ہے. اور ہر کاروباری بزنس مین اس موقع کو بڑا غنیمت سمجھتا ہے. 1 گھنٹہ نہیں، 10 منٹ بھی ضائع نہیں کرتا ہے. کئی راتیں جاگی ہوئی ہوتی ہیں، اس کے باوجود وہ دکان چھوڑ کر کہیں نہیں جاتا، انتھک محنت کرتا ہے. کیوں؟ یہ سیزن ہے، کما لینے کا موقع ہے. اس موقع کو کوئی بھی کاروباری کماتا نہیں ہے، کھوتا نہیں ہے. کیوں کھوئے گا؟ کوئی تمام کھوئے گا؟ نہیں کھوئے گا. تو یہ رمضان چاند دکھتے ہی، نظر آتے ہی سب کے کھاتے کھل جاتے ہیں، نیکیوں کے کھاتے کھل جاتے ہیں. اللہ پاک نیکیاں لکھنے والے فرشتوں کو حکم کرتا ہے، میرے فرشتے میرے بندوں کے کھاتے پر نامہ اعمال میں ثواب لکھتا جا، میرا قلم نہیں رکنا چاہیے. میرے بندے کے کھاتے میں اے فرشتے تم ثواب لکھتے جاؤ. ایک فرشتہ تو نہیں، بہت، ہر بندے کا الگ الگ ہے. لکھتے جاؤ، رکو نہیں. عید آتی ہے، ہم گھر کی صاف صفائی کرتے ہیں. گھر کو اگر کلر کی ضرورت ہے کلر کرتے ہیں. کہیں پٹی خراب ہو گئی ہے تو وہاں پٹی کرواتے ہیں. اور کسی چیز کی کہیں کمی ہے تو اس کمی کو ہم ٹھیک کرتے ہیں. عید آ رہی ہے، کہیں ٹوٹ پھوٹ گیا ہے تو اس کی مرمت کرواتے ہیں. اور بتیوں سے اپنے گھروں کو سجاتے ہیں. کاغذوں کے پھولوں سے ہم بچوں کو دیکھتے ہیں کہ عید سے 2 دن پہلے وہ راستے سجاتے ہیں، اپنے گھر کے دروازے سجاتے ہیں، مسجد کے دروازے کو سجاتے ہیں، مسجد کا راستہ سجاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں. صاف صفائی چلتی ہے چاروں طرف. حدیث پاک میں ہے جیسے ہی رمضان آنے لگتا ہے تو اللہ پاک جنت جتنی خوبصورت ہے، جس کا تصور دنیا کے کسی انسان کے بس کا نہیں ہے، کسی کے ذہن میں جنت کا تصور آ نہیں سکتا ہے. جتنا بھی جنت کی خوبصورتی کے بارے میں انسان سوچے، تصور کرے، جنت اس سے بالا تر ہے، اس سے بہت بہت زیادہ خوبصورت ہے. انسان کی عقل، انسان کی سوچ، انسان کا دماغ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے. تو جنت میں تھوڑا ہی کہیں دھول ہے. گٹکا کھا کر، شکر کھا کر کوئی جنت میں تھوڑی پھینک دیا ہے. یہ ڈبل راؤنڈ کے مستری، سنگل کے، ڈبل کے، کچی کے، پکی کے، یہ پچھ تھوڑے وہاں کوئی پھینکتے ہیں. کوئی نہیں پھینکتا ہے. ایک ریتی بالی کو بولتے ہیں. ایک بالو کے دانہ کے برابر بھی جنت میں کہیں میل نہیں ہے. سمجھ رہے؟ انی اعدت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے، نمازیوں، روزداروں، زکوٰۃ دینے والوں، غریبوں پر ترس کھانے والوں کے لیے، حق انصاف کرنے والوں کے لیے میں نے جنت بنائی ہے. انی اعدت لعبادی الصالحین، ایسی جنت بنائی ہے میں نے، ایسی جنت بنائی ہے
میرے نیک بندوں کے لیے، نیک بندوں کے لیے، مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جس جنت کو نہ کسی بندہ کی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ اس جنت کی خوبصورتیوں کا، اس جنت کی زینتوں کا کے بارے میں کوئی بات بندوں کی کانوں نے سنی ہے، نہ بندوں کی سوچ، بندوں کا ذہن وہاں تک پہنچا ہے، کسی کے دل میں جنت کی خوبصورتی کا تصور تک پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا چیز ہے جنت، وہ کسی کے دل میں ابھی کھٹکا بھی نہیں ہے، ایسی جنت میں نے تیار کر کے رکھی ہے۔ حدیث پاک میں ہے اس جنت کو بھی اللہ پاک اور خوبصورت بنانے کے لیے اور مشک عنبر وہاں ڈالنے کے لیے، اس کی خوشبو کو دو گنا کرنے کے لیے، اس کی خوبصورتی کو دوبالا کرنے کے لیے اور سجانے کے لیے اور مزین کرنے کے لیے اللہ پاک جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جنت کو تیار کرو۔ جنت تو ہے ہی تیار، پھر بھی اللہ حکم دیتا ہے کہ اور تیار کرو، اور تیار کرو، اور خوبصورت بناؤ میرے روزدار بندوں کے لیے۔ بھائی اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، 11 مہینہ ہمارا غفلت میں گزر گیا ہے، بے خبری میں گزر گیا ہے، کھانے پینے میں موج مستی میں گزر گیا ہے، کچھ حضر میں کچھ سفر میں گزر گیا ہے۔ بھائیوں بزرگوں دوستوں، 1 مہینہ اللہ کو دے دو، اچھی طرح سے دے دو، دل کھول کر دے دو۔ اللہ کو دو گے انشاءاللہ؟ دل کھول کر دو گے؟ ہاں۔ مومن وہ ہے جس کا دل ابھی سے باغ باغ ہو رہا ہے، خوشیوں سے جس کا دل مچل رہا ہے۔ جن نوجوانوں کی ابھی شادی نہیں ہوئی، 4 دن کے بعد شادی ہے، کیسا اس کا دل؟ ہاں کیسا ہے اس کا دل؟ دل ایک دم پھرتی میں ہے، باغ باغ ہے، خوشی سے اس کا دل مچل رہا ہے کہ 4 دن کے بعد میری شادی ہونے والی ہے۔ ایسی ہی رمضان کی آمد ہے، اتنا مبارک مہینہ، اتنا فضیلت والا مہینہ، اتنی نیکیاں والا مہینہ، نیکیوں کا مہینہ آ رہا ہے، تو بندہ کا دل خوشیوں سے مچل جانا چاہیے، اندر اندر بہت خوشیاں ہونی چاہیے۔ 4 دن بعد رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ یہ مومن کی شان۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں ہے، سچ مچ اگر اللہ اور اس کے رسول سے وہ محبت کرتا ہے، اس کو اللہ اور اس کے رسول سے پیار ہے، کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا، اپنے رب کو راضی کرنے کا موقع ہمیں مل رہا ہے، وہ وقت آ رہا ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں۔ ایک لونڈا جو ابھی شادی نہیں کیا ہے، اس کو اردو میں لونڈا بولتے ہیں، لونڈا۔ ایک لونڈا ابھی شادی جس نے نہیں کی ہے، ہاں، ابھی اس نے لب کیا ہے، اتنا لب کیا ہے، ایسا پیار کیا ہے کسی سے
ہاں وہ اپنا دل نکال کر اس کو دینے کے لیے تیار ہے. کافی دنوں سے اپنی معشوقہ اپنے لور سے جس سے وہ پیار کرتا ہے ملاقات نہیں ہوئی ہے. لور نے معشوقہ نے محبوبہ نے اسے وقت دی ہے کہ فلاں دن فلاں جگہ میں فلاں پارک میں نیکو پارک نہ کیا بولتے ہو نا تم لوگ, وہاں آ جاؤ ملیں گے. ابھی 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 یہ لونڈا سنتے ہی کہ معشوقہ سے اتنے مہینوں کے بعد ملاقات ہوگی, اس کے دل میں دھڑکن شروع ہو جاتی ہے, پالپٹیشن اس کا بڑھ جاتا ہے. معشوقہ سے ملاقات ہوئی, کیا کہوں گا کیا کہوں گا, کیا آفر دوں گا. سب آفر چل رہا ہے آج کل. ارے لفظ ابھی کا یہ ایجاد ہوا ہے آفر, اللہ نے تو ہزاروں سال پہلے سارا آفر دے چکا ہے. میرے بھائیوں تو بیچارہ خوشی سے یعنی اس سے پھولا پھپا نہیں جاتا, یعنی اتنا خوشی سے بھرپور اس کا دل. اور معشوقہ سے ملاقات ہوگی تو یہ کہوں گا وہ کہوں گا, یہ آفر دوں گا, اور یہ چیز خرید کر لے کے جاؤں گا. کیا کیا سوچتا رہتا ہے دل میں. میرے بھائیوں بزرگوں دوستو, تو یہ رمضان کا جو مہینہ ہے محبوب کو خوش کرنے کا مہینہ ہے. آپ کا محبوب کون ہے؟ ایمان والے کلمہ والے کے محبوب صرف اللہ اور اس کا رسول ہے, صرف اللہ اور اس کا رسول. تو یہ مہینہ اپنے محبوب کو خوش کرنے کا ہے. تو ہمارا دل اتنا خوش ہونا چاہیے کہ ہم محبوب سے راز و نیاز کی بات کریں گے, محبوب سے ہم یہ مانگیں گے وہ مانگیں. ادھر معشوقہ جو ہے نا وہ ایک سائڈ میں نے بولا, دوسری سائڈ نہیں بولا. ادھر معشوقہ دل میں سوچتی ہے کہ میرا محبوب آئے گا تو میں یہ ڈیمانڈ کروں گی, میں وہ مانگوں گی, میں یہ مانگوں گی, یہ پھلا جوڑا مانگوں گی, یہ زیور مانگوں گی, پتہ نہیں کیا کیا وہ سوچتی رہتی ہے. تو ایسے ہی جس کو اللہ اور اس کے رسول سے بے انتہا محبت ہوگی, میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, وہ اس رمضان کی آمد سے اتنا خوش ہوگا. وہ چاہے گا کہ اس مہینے میں اپنا محبوب کو راضی کر لوں, خوش کر لوں. میرا رب میرا محبوب مجھ سے خوش ہو جائے, راضی ہو جائے. اتنا عمل کروں گا, اتنا راز اور نیاز کی بات کروں گا, اتنا میں اپنے رب سے اپنے محبوب سے مانگوں گا کہ میرا رب میرا محبوب مجھ سے خوش ہو جائے, اللہ خوش ہو جائے. کرو گے انشاءاللہ. حدیث بھی ہے اس طرح کی, یہ سب میں اپنی طرف سے سب بناوٹی بات نہیں کر رہا ہوں, حدیث ہے. رمضان ابھی تھوڑے دن 4-5 دن باقی تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ممبر پر تشریف رکھے. پہلے زینے میں قدم آپ نے رکھا, آپ نے کہا آمین. دوسرے زینے پر آپ نے قدم رکھا, آپ نے کہا آمین. تیسرے زینہ پر آپ نے قدم رکھا, آپ نے کہا آمین. پھر چوتھے زینے پر بیٹھ کر آپ نے تقریر فرمائی. تو اس طرح سے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا نہیں گیا. یہ پہلی مرتبہ نہیں سی بات. آپ آمین کہتے جا رہے ہیں, آمین کہتے جا رہے ہیں, زینے پر چڑھتے جا رہے ہیں. بعد میں جمعہ کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا, یا رسول اللہ کیا بات ہو گئی, جمعہ یا کوئی بھی دن, کہ آج آپ سے ایک نئی بات دیکھی گئی. آپ پہلے زینے پر آپ نے قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا, دوسرے زینہ پر قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا, تیسرے زینہ پر قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ پہلے زینہ پر جب میں نے قدم رکھا, میں نے اپنے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا.
سبحان اللہ. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اے محمد یہ رمضان آ رہا ہے، جن لوگوں کو یہ رمضان مل رہا ہے اور اس رمضان میں جب اتنی اللہ کی برکتیں اور رحمتیں اترتی ہیں اور اللہ اپنے بندوں کی طرف ہر گھڑی متوجہ رہتا ہے اور اللہ اپنے یعنی معافی کا عام معافی کا اعلان کر دیتا ہے، اس کے باوجود جس بندے کو رمضان ملا اور اس نے روزہ کے ذریعے سے، تراویح کے ذریعے سے، تہجد کے ذریعے سے، ذکر و اذکار کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے اپنا رب کو خوش نہیں کر سکا، راضی نہیں کر سکا، ایسا کم بخت بندہ، بدبخت بندہ ہلاک ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میں نے کہا آمین. ہاں وہ بندہ ہلاک ہو جائے. بد دعا کس کی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام. جبرائیل علیہ السلام کون ہے؟ فرشتوں کے افضل ترین فرشتہ ہیں، سب سے اللہ کے مقرب فرشتہ ہیں. فرشتوں میں افضل ترین فرشتہ جبرائیل علیہ السلام ہے. بد دعا جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے نکل رہی ہے. آمین کہہ رہے ہیں سید الکونین، سید الانس والجنس، یعنی جن اور انسان کے سردار، سید الکونین، اس کائنات کے سردار، سید الانبیاء والملائکہ، تمام فرشتے اور انبیاؤں کا سردار. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، لا یمکن الثناء کما کان حقہ. جس کے بعد اب کوئی نہیں، اللہ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر محمد کا پنگھا لینے والا، محمد کے قریب پہنچنے والا کوئی اللہ کی مخلوق نہیں. ادھر افضل ترین فرشتوں کا افضل ترین شخص اور ادھر انسانوں کا افضل ترین، انبیاؤں کا افضل ترین ہستی، کائنات کی افضل ترین ہستی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا پر کہہ رہے ہیں کہ آمین، اللہ قبول فرمائے. کیا عالم. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، ہم کوشش کریں گے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. کریں گے انشاءاللہ. کوشش کریں گے کہ رمضان کا کوئی پل، رمضان کا کوئی پل، کوئی لمحہ، کوئی گھنٹہ ہم سے ضائع نہ ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کے کسی گھنٹے میں، کسی وقت میں ہم گناہوں میں مبتلا ہو جائیں. اگر زبان ذکر سے خالی ہے، دل اگر ذکر سے خالی ہے، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، پھر بھی ٹھیک ہے، آپ روزے کے ساتھ ہیں، یہی بہت بڑی عبادت، لیکن گناہ نہیں ہونا چاہیے. عام دینوں کی طرح ہم فالتو اڈوں میں جا کر نہ بیٹھیں، گناہوں کی مجلس میں ہم نہ بیٹھیں، اور ان دوستوں کے ساتھ نہ رہیں جن دوستوں کے پاس رہنے سے گناہ ہو جاتا ہے. تو ایسے غلط دوستوں سے ہم رمضان کے مہینے میں بچنے کی کوشش کریں، گناہوں کی جگہ سے بچیں. اپنی بیوی اپنے بچوں پر ناراض نہ ہو. اگر بیوی کام خراب بھی کر دیتی ہے، ہم حکمت کے ساتھ ان کو سمجھائیں، پیار و محبت کے ساتھ سمجھائیں. ہم ان کو گالیاں نہ دیں، اپنے بچوں کو گالیاں نہ دیں. پوری کوشش کرنی چاہیے. جن کے گھروں میں ماں باپ ہیں، اپنے ماں باپ اور اپنی بیوی، اپنے بچوں کو خوش رکھیں. آپ اپنی حیثیت کے مطابق
ان کے اوپر خرچ کریں، اچھی افطاری کروائیں، اچھا کھانے کا انتظام کریں. کھانے پینے کی، افطاری کی، اپنے ماں باپ کو، اپنے بیوی بچوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اور اپنے ہمسائیوں پر، اپنے پڑوسیوں پر اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، تھوڑی خبر لے لو. اگر کوئی پڑوسی واقعتاً غریب ہے، ضرورت مند ہے، تو اپنی وسعت کے مطابق، اپنی گنجائش کے مطابق آپ اس پڑوسی کے گھر، چاہے پیسوں کی شکل میں ہو، چاہے سامان کی شکل میں ہو، ہدیہ کا نام لے کر، تحفے کا نام لے کر، عیدی کا نام لے کر، افطاری کا نام لے کر آپ پہنچائیے. صدقہ خیرات کا نام مت لیجیے، کسی کو چھوٹا مت کیجیے. صدقہ خیرات کا ثواب تو اللہ آپ کو دے گا ہی. کیوں کسی کا دل کو آپ چھوٹا کر رہے ہیں صدقہ خیرات کا نام لے کر کہ میں تمہیں صدقہ دے رہا ہوں، خیرات دے رہا ہوں؟ کبھی بھی یہ نام مت لیجیے گا. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، بالکل سچ بول رہا ہوں. کل میں ضرورت مند ہوں، اگر آپ کہیں گے مفتی صاحب یہ میری زکوٰۃ ہے آپ لے لیجئے، مجھے تکلیف ہوگی کہ مجھے آج میری حیثیت نہیں ہے، میں غریب ہوں، اس لیے آج مجھے زکوٰۃ کا سہارا لینا پڑ رہا ہے. کسی کی زکوٰۃ، کسی کا صدقہ مجھے لینا پڑ رہا ہے، کسی کا ٹکڑا مجھے قبول کرنا پڑ رہا ہے. یہ آدمی پر بار گراں ہے. اس لیے میرے بھائیوں، آپ کو واللہ صدقہ خیرات زکوٰۃ کا ہی ثواب ملے گا، لیکن آپ جس کو یہ دے رہے ہیں اس کی حیثیت کے مطابق بالکل آپ کہیے کہ یہ گفٹ ہے میری طرف سے، یہ ہدیہ ہے میری طرف سے، ایسا بول کر دیجئے. دل اس کا خوش ہو جائے گا، ڈبل دعائیں آپ کو ملیں گی. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، باقی مدرسے مسجد تو ہیں ہی. جہاں تک ہو سکے آپ حضرات دل کھول کر دیجئے. بات تو میں نے شروع کی تھی، باتیں بہت ہیں، لیکن میں معذور ہوں، مجبور ہوں، آج بات نہیں کر سکوں گا زیادہ. ایک جنازہ میں جانا ہے مجھے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آنے والا رمضان کی پوری قدر کرنے کی توفیق نصیب. میرے بھائیوں، اس ہفتے میں بھی میں نے عرض کیا تھا، 11 مہینہ تو ہماری فجر کی نماز بھی ٹھیک ٹھاک نہیں ہوتی ہے، ہم جیسے مولویوں کو بھی نہیں ہوتی. بھائی سچ بات ہے جو بول رہا ہوں، برا مت مانیے گا. تہجد تو بہت دور کی بات ہے، درکنار ہے. تہجد کہاں سے ہم سے ہوتا ہے؟ اللہ ماشاء اللہ کوئی بستی میں ایک آدھ اللہ کا بندہ ہے جو تہجد 12 مہینہ پڑھتے ہوں، ورنہ تو کوئی بھی نہیں. لیکن یہ رمضان کا موقع ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ اگر چاہے اس کی ایک دن کی بھی فجر کی نماز بھی قضا نہیں ہوگی اور تہجد بھی ناگا نہیں ہوگا. کرو گے انشاءاللہ. اور اگلی ہفتہ بھی میں نے اس کی ترکیب بتائی تھی، آج بھی میں بتا رہا ہوں. آپ لوگ بالکل آخری وقت میں جب آدھا گھنٹہ سحری کا ٹائم ختم ہونے میں باقی رہے گا، معمول بنائیے، عادت بنائیے، آدھا گھنٹہ پہلے جھٹ پٹ اٹھ جائیے. ایک پیشاب کا تقاضا ہوگا بہت زور، پاخانہ کا تقاضا کم ہی لوگوں کو ہوتا ہے. پیشاب کر لیجئے، پیشاب کر کے وضو بنا لیجئے، اس میں آپ کا 5-7 منٹ چلا جائے گا. اور میں 8 رکعت 2 رکعت 8 رکعت تہجد پڑھ لیجئے. 8 منٹ 10 منٹ، ادھر 10 ادھر 15-16 منٹ ہو گیا. ابھی بھی آپ کے ہاتھ میں اور 15 منٹ رہے گا. 15 منٹ میں آپ آرام سے 5 سے 7 منٹ، سحری کا کھانا سبھی تھوڑا ہی کھاتے ہیں، بہت زیادہ 10 منٹ کھانے میں لگے گا. 5 منٹ ایک بیڑی پھونک دیجئے یا سگریٹ پھونک دیجئے یا پان کھا لیجئے، ہے نہیں. اگر گڑا کو کرنا ہے تو وہ کر لیجئے.
کل کے منہ ہاتھ دھو لیجئے, اذان ہوگی نماز پڑھ لیجئے. اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ پڑھ لیجئے. اگر آپ اندر سے آپ کی طبیعت میں بہت مطلب یہ ہے کڑھن ہے, آپ کی طبیعت نہیں چاہ رہی ہے, تو کم از کم گھر میں نماز پڑھ لیجئے, پڑھ کے سو جائیے. میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ گھر میں پڑھ لیجئے, یہ بہتر بات نہیں ہے, لیکن قضا کرنے سے ہر حال میں وہ بہتر ہے کہ آپ اب کم از کم گھر ہی میں پڑھ لیں نماز. کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ جیسی اذان ہوگی کلی ولی کر کے منہ صاف کر کے آپ مسجد آ جائیے. اکثر مسجدوں میں صرف 10 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے, آ کر نماز پڑھ لیجئے جماعت کے ساتھ, ماشاءاللہ. پھر نماز پڑھ کے جا کر آپ سو جائیے, آرام کیجئے. کریں گے انشاءاللہ, سب روزہ رکھیں گے بھائی. اللہ ہمارے لیے روزہ رکھنا آسان فرمائے. رمضان کے مہینے کی ساری عبادت کو اللہ قبول فرمائے, اور ساری تراویح کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. کبھی اگر یہاں جماعت کے ساتھ تراویح چھوٹ جاتی ہے تو کم از کم سورہ تراویح آپ اپنے گھر میں پڑھ لیجئے. تراویح ناگاہ نہیں کیجیے گا, گھر میں ہی پڑھ لیجیے گا. اگر جماعت کے ساتھ چھوٹ جاتی ہے, کہیں آپ سفر میں گئے تھے, اس دن کی تراویح جماعت کے ساتھ ہوئی نہیں, چھوٹ گئی, تو آ کر آپ مسجد میں چاہے پڑھ لیں یا اپنے گھر میں پڑھ لیں. تراویح ناگاہ نہیں کیجیے گا. انشاءاللہ نہیں کریں گے تو ہماری تراویح ناگاہ نہیں ہوگا, تہجد ناگاہ نہیں ہوگا, فجر کی نماز قضا نہیں ہوگی, اور ہم روزہ رکھیں گے. انشاءاللہ افطاری سے پہلے 5 منٹ پہلے ہم افطاری کا سامان رکھ کر دعائیں کریں گے. انشاءاللہ ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا روزہ قبول کرے گا, ہماری عبادت قبول کرے گا. اللہ اپنے انعامات کا جو وعدہ ہم سے کیا ہے, ان انعامات سے اللہ ہمیں مالا مال کرے گا. اللہ سے دعا ہے ہم سب کو اللہ نے ایک توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.